الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمن باب بادا باب افضلیت الدور والجلوس فیہا والجلوس علی السعودات، باب ہے گھروں کے صحن کا بیان اور ان میں بیٹھنا اور راستوں میں بیٹھنا۔ کہنا چاہیے آدمی گھر بناتا ہے تو گھر میں صحن کا بھی حصہ ہوتا تو کھلا والا حصہ ہوتا تقریباً، تو کہہ رہے اس میں بیٹھنا، ایسے ہی راستوں میں، راستے جس میں لوگ چلتے ہیں وہاں بیٹھنا۔ ان چیزوں کے بارے میں آدیش میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے تعلق سے امام بخاری رحمہ نے باب باندھا ہے۔ وقالت عائشہ فَابْتَنَا أَبُو بَكْرٍ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے، تو نماز جماعت کے ساتھ تو فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے طور پر کچھ رہنمائی کی، وہ پڑھا کرتے تھے، تو اس کے لیے اپنے گھر کے صحن کو فکس کر لیا۔ تو کہہ رہے اس میں انہوں نے مسجد بنا ڈالی۔ کام کیا کرتے تھے، اس میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ دو کام ہوتا تھا۔ اور جتنے اچھے لوگ آپ ڈھونڈیں گے مسلمانوں میں، ان کی زندگی آپ دیکھیں گے نماز اور قرآن سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں دونوں چیزیں مارکیٹ سے شامل ہیں۔ ایسے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے کہ عرصہ سالات سال گزر گئے، قرآن کو چھونے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے۔ کچھ تو صرف رمضان تو رمضان والے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے تو باقاعدہ مسجد گھر کے اندر بنا ڈالی کہ مستقل ہم یہاں بیٹھ کر نماز بھی پڑھیں گے اور قرآن بھی پڑھیں گے۔ بھائی وہی دل ان کے پاس تھا جو ہمارے پاس ہے، وہی آنکھ، وہی سب کچھ، اور وہی اللہ اس کے رسول کو ماننے والے وہ بھی ہم بھی ہیں، قرآن بھی وہی ہمارے پاس۔ وجہ کیا، وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں اگر میں کہوں تو تلخ نہ ہو، حقیقت یہ تلخ ہے، ہمارا دل اس لائق نہیں رہ گیا ہے کہ قرآن سے دلچسپی ہمیں ہو جائے۔ یہ دل کی بیماری میں ہم مبتلا ہے۔ جس کو قرآن سے الرجی ہو گئی تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ دل بیمار ہو چکا ہے۔ دل کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت میں اپنا ایک مزہ ہے۔ جب آدمی کو کسی کام میں ایک مزہ ملتا ہے نا تو پھر کہنے کہ وہ اس کا لگاؤ۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ الحمدللہ کچھ تو ایسے سالہ گزر جاتے قرآن چھونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کچھ ایسے ہیں سال میں کوئی دن بھی نہیں گزرتا ہوگا کہ ان کی ایک دن میں قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، وہ دن ان کو یاد نہیں ہو، ایسے بھی لوگ۔ وجہ کیا، وجہ کیا، ان کو قرآن کی تلاوت کا ایک ذائقہ مل چکا ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور ایک وہ دل رکھنے والے ہیں کہ صاحب اتنا مشکل کام کہ کون جائے قرآن اٹھائے، تو وہ اسلاف کے حقیقت میں ان کی تلاوت کا ایک اپنا ایک مزہ تھا، تو پڑھتے رہتے۔ تو انہوں نے مسجد بنا ڈالی گھر کے صحن میں، اور اس میں قرآن پڑھتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ تیرے پھر کیا ہوتا تھا، فَيَتَكَسَّبُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، مشرکین کی عورتیں اور بچے ان کو بھیڑ لگا لیا کر، بھیڑ لگا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی جب وہ تلاوت شروع کرتے نا تو مشرکین کی عورتیں سن کر آپ کے پاس آ جاتی اور بچے بھی آ جاتے۔ کیوں، آگے کہہ رہے یعجبون منہ، اور اس سے وہ تعجب میں بھی پڑھتے تھے کہ یہ کلام کیسا ہے۔ آپ دیکھیں وہ قرآن بھی عربی میں ہے اور ان کا زبان بھی عربی میں تھا، یہ ان کے پاس پلس پوائنٹ تھا کہ قرآن تقریباً ایک اچھا خاصا ان کی زبان میں نا تو ایسے سمجھ آیا تو ان کو مطلب یہ کیسا کلام۔ آپ دیکھیں نا قرآن جو پڑھتے ہیں آپ ان کو دیکھیں، قرآن پڑھ کر کے دیکھیں اور قرآن کے علاوہ جو عربی باتیں ہیں اس کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو دونوں میں کتنا فرق نظر آئے گا۔ قرآن میں جو سلاست ہے، جو مٹھاس ہے، جو روانی ہے، وہ موزے سے خالی نہیں ہے، پڑھتے چلے جائے زبان پہ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور باقی آپ عبارتیں اور عربی اٹھا کے دیکھ رہے گیم پر گیم، اسٹاپ پہ اسٹاپ لگانا پڑتا ہے، تو اپنا ایک موضوع ہے قرآن، تو وہ جو پڑھتے نا
تعجب ان کو ہوتا ہے کہ یہ کلام ہے کیسا کہ آج تک ہم نے ایسا کلام نہیں سنا. تو تعجب سے وہ کھڑے ہوتے اور تعجب کرتے تھے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ ہی میں تھے، یعنی مکی زندگی کا واقعہ. آگے حدیث نوٹ کیا 2465. عن سعید بن خدری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. قال، آپ نے بیان کیا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی آپ نے فرمایا کہ تم راستوں میں مت بیٹھا. یہ نا باب سے تعلق یہی ہے کہ راستوں میں بیٹھنا کیسا ہے. آگے کا سیم میں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل پیش کر دیا کہ وہ بغیر نہیں بیٹھا جا سکتا، قرآن کی تلاوت بھی کرنا بھی چاہیے. اور یہاں کہ آپ نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی راستوں میں مت بیٹھا کرو. اور یہ جائز بات سمجھنے کی بات ہے نا، راستے چلنے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اچھا راستے میں بیٹھو مت، مگر گاڑیاں راستوں میں ایسے کھڑی کر دو نا کہ دوسرے آنے والوں کو تکلیف ہو جائے. مطلب لوگوں کے پاس گاڑی چلانا تو جانتے ہیں لیکن سائٹ لگا کر کھڑا کرنا نہیں جانتے. کبھی کبھی ہم دیکھ لیا صرف دماغ ہی نہیں، کوئی گیٹ کے دروازے میں کھڑا کر دے گا، کوئی ایسی جگہ کھڑا کر دے گا کہ اگر دوسری گاڑی والے آئے تو آسانی سے گزر نہ سکے. دماغ ہی نہیں لوگوں کے پاس. یعنی زندگی کا مقصد ہو گیا ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ. تو آپ نے فرمایا راستوں میں اپنے، مطلب کہ راستوں میں بیٹھو تو دوسروں کو تکلیف ہوگی نا، تو آپ نے راستوں میں مت بیٹھو، راستوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. فقال لنا بدا انما هي مجالسنا نتحدث فيها. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم راستوں میں بیٹھیں، یہ تو ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس میں بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں. آپ نے کہا مت بیٹھو. صحابہ نے کہا ہمارے پاس بیٹھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یہ ضروری ہے ہمارے لیے بیٹھنا. کوئی ہمارے پاس جگہ ہی نہیں کہ جہاں بیٹھ کر کے کچھ باتیں کر لیں. اور صحابہ کرام کی باتیں کیسے ہوتی تھی؟ ہماری طرح دونوں ہوتی تھی، وہ درست باتیں، ٹھیک ٹھاک علمی باتیں، نصیحت کی باتیں، ذکر و اذکار والی باتیں. تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو جگہ نہیں، ہمارے لیے ضروری کہ بیٹھیں. صحابہ نے کہا، آپ نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا. اگر تمہارے لیے بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کو راستے کا حق دے دیا کرو. ٹھیک ہے اگر ضرورت ہے تو بیٹھ جاؤ، لیکن اس کا جو حق راستے کا ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. قالوا ما حق الطريق. صحابہ نے کہا اللہ رسول راستے کا حق کیا ہے؟ بھائی پڑوسی کا حق، پڑوسی کا تو سمجھ میں آیا، بیوی کا، شوہر، یہ سارے حقوق آپ نے سنا، لیکن یہ راستے کا حق کیا ہے یہ تو بتا دو. تو انہوں نے کہا اللہ کا رسول راستے کا حق کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا غض البصر. آپ نے فرمایا غض البصر، نگاہ کو نیچے رکھنا، یہ راستے کا ہے. یہ بہت بری عادت ہے. دیکھو کچھ لوگ کی عادت ہو نا، بیٹھ گئے ہر آنے جانے والے کو ٹک ٹکی بات کرتے ہیں. کیا سروکا ہے، کیا کام ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا آپ کا مطلب ہے؟ آپ کو تو پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اگر بیٹھ گئے ہو تو اس سے کیا مطلب کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو آپ نے کہا مت بیٹھنا، لیکن اگر بیٹھنا تو حق ادا کرو. حق کیا ہے؟ پہلی فرصت میں کہ نگاہوں کو پست رکھو، یعنی آنے جانے والوں پر نگاہیں مت ڈالا کرو. اور تو آپ مومنوں کے لیے نا کہ بھائی جب راستے میں چلو تو نگاہیں کیا کرو؟ پست رکھا کرو. کیوں؟ نگاہوں کی حفاظت ایمان کی حفاظت. لوگ شکایت کرتے نا کہ یار ہم نماز پڑھتے ہیں، خوشی نہیں آتا ہے، ذکر میں مزہ نہیں آتا ہے، تلاوت میں کوئی لذت ملتی ہے. اس کے جو اسباب ہے نا اس میں سے ایک سبب یہ ہے نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا بھی ہے، بد نگاہی. جب تک ایک آدمی بد نگاہی کی بیماری مبتلا رہے گا نا اس کے اندر خشوع پیدا نہیں ہو سکتا. ایمان یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچے. تو یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ راستے کا کیا ہے کہ جو بیٹھ جاؤ تو نگاہوں کو نیچے رکھو. وَقَفُّ الْأَذَى، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. راستے میں بیٹھے ہو تو ویسے بیٹھنا ہی جرم ہے، لیکن پھر بیٹھ گئے ہو تو ایسے طریقے سے بیٹھو کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف. بھائی بیٹھو تو کوئی سائڈ میں بیٹھو نا کہ آنے جانے والے بھائی طریقے سے چلے جائیں تمیز سے. اور کوئی سیاسی حرکتیں نہ مت کرو، کوئی ایسا گپ شپ نہ کرو، کوئی ایسی بولیاں مت لگاؤ، کوئی ایسا حلیہ مت بناؤ کہ آنے جانے والوں کو کیا ہو جائے، تکلیف ہو جائے. تو آپ نے کہا پہلے مت بیٹھو، لیکن کہا ضروری ہے تو حق ادا کرو. حق یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنے ذریعے دوسروں کو تکلیف سے روکو. وَرَدُّ السَّلَامِ، سلام کا جواب دے دیا. اگر کوئی سلام کرتا ہے تو کیا کرو؟
سلام کا جواب دے دیا کرو، یہ بھی راستے کا ہے۔ یعنی یہ کہ بھئی کوئی سلام کیا آپ کو دعا دے رہا تو آپ کے اوپر بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کو جواب دے دیا۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ، آگے آپ نے فرمایا بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ بھی راستے کا ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہو تو کوئی دیکھو کہیں گڑبڑی ہو رہی، کوئی منکر کام ہے تو اس کو روکو، اور کوئی خیر کا کام ہے تو ایک مومن کی زندگی کا جو مشن ہوتا ہے نا وہ یہ کہ صرف خود دیندار نہیں بنی، اس کی زندگی کا مشن کی پوری دنیا دیندار بنے۔ کیا کرے؟ پوری دنیا دیندار بنے، تو خود بھلائی کرے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، خود برائی سے رکے، دوسروں کو برائی سے روکتا ہے۔ تو آپ راستے میں بیٹھے ہو تو کچھ بھلائی کا کام کرو، بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، یہ راستے کا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ راستوں میں نہ بیٹھے، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی تو ان کا خیال کرنا چاہیے، کیا ہے نگاہیں نیچی رکھیں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، سلام کوئی کیا اس کا جواب دیں، اور ایسے بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہ راستے کا، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین تو کہنے سے زیادہ بتانے کی دعوت کرنا۔